حضرت با یزید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی تنہائی میں خوش اور اللہ کے ذکر میں مصروف تھا کہ اچانک مجھے غیب سے آواز آئی، اے با یزید سمعان کے بت خانے میں جاؤ اور ان کی خوشی کے دن میں راہبوں کا لباس پہن کر شامل ہو جاؤ۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس خیال سے۔ پھر جب رات ہوئی تو غیبی آواز نے میرے خواب میں اسی بات کو دہرایا، تو میں اس کے جواب سے خوف زدہ ہو کر چونک پڑا۔ اس کے بعد پھر مجھے ظاہری طور پر آواز آئی کہ اے با یزید، تجھ پر اس میں کچھ گناہ نہیں، تو اس سے مت ڈر، تو میرے نزدیک اولیاء میں سے ہے، تو راہبوں کا لباس پہن لے، تجھ پر کوئی گناہ نہیں اور اس سے انکار مت کر۔ حضرت با یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو میں جلدی سے اٹھا اور اس حکم کو پورا کیا اور سمعان کے بت خانے میں چلا گیا، تو اس وقت ان کا بڑا راہب وہاں موجود تھا اور لوگ بھی اس کی باتیں سننے کے لیے چپ ہو گئے، مگر یہ بڑا راہب بول نہیں سکتا تھا، شاید منہ میں لگام دے دی گئی ہے۔ تب دوسرے رہبانوں نے کہا کہ اے حضرت، یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بات نہیں کرتے کہ تمہاری بات سے ہدایت پا کر ہم تیرے علم کی پیروی کرے۔ راہب نے کہا کہ مجھے کسی شخص نے بات کرنے سے نہیں روکا، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی شخص محمدی تمہارے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے کو آیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں دکھلائیے وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اسی وقت قتل کر ڈالیں۔ راہب نے کہا کہ نہیں، اسے قتل مت کرو، لیکن اسے دلیل سے مارو۔ انہوں نے کہا کہ جیسا آپ چاہیں۔ حضرت با یزید فرماتے ہیں کہ ان کا بڑا راہب کھڑا ہوا اور آواز دی کہ اے شخص محمدی، تم کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم ہے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ تب با یزید اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تب راہب نے کہا کہ اے محمدی، آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب آپ نے دے دیے تو ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہمیں منظور ہے، معقول اور منقول سے جو چاہو پوچھ لو، میں جواب دوں گا۔ تو راہب نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگا، بتاؤ کہ وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری چیز نہیں، وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں، وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں، وہ چار کیا ہے جن کا پانچواں نہیں، اور وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں، وہ چھ کیا ہے جن کے ساتھ ساتواں نہیں، اور وہ سات کیا ہے جن کے ساتھ آٹھواں نہیں، اور آٹھ کیا ہے جن کے ساتھ نواں نہیں، اور نو کیا ہے جن کے ساتھ دسواں نہیں، اور وہ 10 کیا ہے جو کامل ہے، وہ 11 کیا ہے، وہ 12 کیا ہے، وہ 13 کیا ہے، اور 14 کیا ہے جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور بتلاؤ کہ ایک قوم نے جھوٹ بولا اور وہ جنت میں داخل ہوگی، اور ایک قوم نے سچ بولا اور وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی، اور زاریات زرون کیا ہے، اور حاملات وکرن کیا ہے، اور زاریات یسرن کیا ہے، اور مقسمات امرن کیا ہے۔ اور بتاؤ کہ وہ کیا چیز ہے کہ بغیر روح کے دم لیتی ہے، یعنی کہ سانس لیتی ہے، اور وہ قبر کون سی ہے جو قبر والے کو لیے پھرتی ہے، اور وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا ہے اور نہ زمین سے نکلا۔ اور بتاؤ وہ چار چیزیں کیا ہے جو نہ جن ہے، نہ آدمی ہے، نہ فرشتہ، نہ وہ کسی کی پیٹھ سے ہے اور نہ وہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ اور بتاؤ کہ سب سے پہلے زمین میں کس نے خون کیا، اور وہ کیا چیز ہے جس کو خدا نے پیدا کیا اور اس کو عظیم فرمایا، اور سب سے افضل عورت کون سی ہے، اور سب سے افضل دریا کون سا ہے، اور سب سے افضل پہاڑ کون سا ہے، اور سب سے افضل چارپایا کون سا ہے، اور سب سے افضل مہینہ کون سا ہے، اور سب سے افضل رات کون ہے، اور التامیہ کیا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی میں 30 پتے ہیں، اور ہر پتے میں 5 شگوفے، اور 2 ان میں دھوپ کے اندر ہے اور 3 سائے میں ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے جو بیت الحرام کا حج کرتی ہے مگر اس میں روح نہیں اور نہ اس پر حج فرض ہے۔ اور بتاؤ کہ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنے ان میں رسول ہیں اور کتنے غیر رسول ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں کیا ہے جن کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے لیکن ان کی اصل کیا ہے۔
اور بتاؤ کہ فقیر اور فتیل اور قطمیر کیا ہے، اور سبد اور لبد اور تم اور رم کیا ہے، اور جب کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گدھا ہینکتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بیل بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور گھوڑا جب ہنہناتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور جب اونٹ بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور مور جب بولتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور تیتر اپنی آواز میں کیا کہتا ہے، اور بلبل اپنی آواز میں کیا کہتی ہے، اور مینڈک اپنی تسبیح میں کیا کہتا ہے، اور شنکھ جب بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، نہ وہ جنوں میں سے ہے، نہ وہ آدمیوں میں سے ہے، اور نہ وہ فرشتوں میں سے ہے۔ اور بتاؤ رات کہاں جاتی ہے جب دن نکلتا ہے، اور جب رات ہو جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ جب راہب یہ سوال کر چکا تو حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کہ کوئی اور سوال باقی ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے ان سوالوں کے جوابات دے دیے تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ گے؟ تب سب نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت بایزید نے فرمایا اے اللہ، تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، لو سنو اپنے سوالوں کے جوابات۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، تو وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور جو دو ہے جس کا تیسرا نہیں، وہ رات اور دن ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، اور جو تین ہے چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش ہے، کرسی ہے اور قلم ہے، اور جو چار ہے پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں ہیں، تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن مجید، اور جو پانچ ہے چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ پانچ فرض ہے، یعنی کہ پانچ فرض نمازیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور جو چھ ہے ساتواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک پیدا کیے ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے 6 دنوں میں، اور جو 7 ہے 8واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اور جو 8 ہے 9واں ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کے عرش کو اٹھاتے ہیں اپنے اوپر اس دن، یعنی 8 فرشتے، اور جو 9 ہے 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہے جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہے جبکہ وہ حرم میں ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ دوستو آگے کا قصہ اگلے ویڈیو میں بیان کیا جائے گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔